بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الخامس عشرہ 15واں سبق اسماء اشارہ کا بیان ہے۔ اس میں اشارہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ جو اسم مبصر کا ترجمہ لکھا ہوا بریکٹ میں نظر آنے والی چیز، جو اسم مبصر یعنی نظر آنے والی چیز کی طرف اشارہ کے لیے وضع کیا گیا ہو اسے اسم اشارہ کہتے ہیں۔ جیسے ہاذا ذالکا، ہاذا جوال، یہ موبائل ہے جوال۔ تو جو کسی نظر آنے والی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع کیا گیا نا اس اسم کو کہتے اسم اشارہ۔ تو یہ جو اسماء اشارہ ہوتے ہیں ان کے ذریعے ایسی چیز کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جو نظر آئے، جس طرح ہوا نظر نہیں آتی، ہوا آتی نظر، تو یہ نہیں کہہ سکتے ہاذا ہوا، ہوا کو ہوا ہی کہتے ہیں، تو یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہاذا کے ذریعے اشارہ اس کی طرف کرنا ہے جو نظر آئے، جو نظر نہیں آتا اس کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے۔ جس چیز کی طرف اس میں اشارہ سے اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ جیسے ہاذا القلم مثال ہے نا، اس میں اشارہ کون ہے؟ ہاذا، تو القلم کیا ہے؟ جس کی طرف اشارہ کریں وہ مشار الیہ۔ جیسے میں نے کہا نا ہاذا جوال، تو ہاذا اس میں اشارہ اور جوال کیا ہے؟ مشار الیہ۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب ہے، تو ذالک اس میں اشارہ اور الکتاب مشار الیہ۔ اس میں اشارہ کی اقسام، اس میں اشارہ کی دو قسمیں ہیں۔ اس میں اشارہ للقریب، یعنی وہ اس میں اشارہ جسے مشار الیہ قریب کے لیے وضع کیا گیا۔ وضع سمجھ رہے ہیں؟ وضع کا مطلب بنایا گیا، یعنی جس کی طرف اشارہ کرنا ہے نا وہ ہوتا ہے نا مشار الیہ، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اگر وہ قریب ہے تو اس کے لیے جو اس میں اشارہ ہے انہیں کہتے ہیں اس میں اشارہ للقریب۔ اگر وہ چیز دور ہے اس کے لیے جو اس میں اشارہ ہے اسے کہتے ہیں اس میں اشارہ للبعید۔ یہ میرے قریب پڑا ہے نا موبائل، اس کے لیے جو اس میں اشارہ یوز ہونا ہے اس میں اشارہ کو کہتے ہیں اس میں اشارہ للقریب۔ وہ دروازہ دور ہے، اس کے لیے جو اس میں اشارہ استعمال ہونا ہے وہ بعید ہے، اس کے لیے کہیں گے ذالک الباب، وہ ہے نا۔ اردو میں بھی ہم دور والے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ وہ، قریب والے کے لیے یہ، اردو میں ایسا ہی ہے نا، یہ کتاب، وہ دروازہ، یہ تو نہیں کہتے یہ دروازہ، دور والی چیز کے لیے وہ بولتے ہیں۔ ایسے ہی اس میں اشارہ جو قریب والے مشار الیہ کے لیے وضع کیا گیا اسے اس میں اشارہ للقریب، اور جو اس میں اشارہ مشار الیہ بعید کے لیے وضع کیا گیا اس میں اشارہ اسے اس میں اشارہ للبعید کہتے ہیں۔ جیسے ذالک تلک، آگے تفصیلی یہ سارے آ رہے ہیں۔ اسماء اشارہ للقریب درج ذیل ہیں، ان کے ذریعے مشار الیہ قریب کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ اب واحد کے لیے یہ دو ہیں، واحد مذکر کے لیے ذا اور ہاذا، کون سے؟ یعنی ایک ہے مشار الیہ اور قریب ہے، جس طرح یہ ایک ہے نا، سیل ایک ہے نا اور قریب ہے نا، اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں ذا جوال، ذا اس کے لیے دو ہے نا، ذا جوال یہ موبائل ہے، ہاذا جوال یہ موبائل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا اگر دو ہیں اس میں اشارہ ہے قریب اور ہے بھی مذکر ہے، پھر ان کے لیے کیا ہے؟ ذانی زینی، ہاذانی ہاذینی، یہ چار ہیں، سمجھے؟ جہاں دو موبائل پڑے ہیں تو کیا کہیں گے؟ ذانی جوالانی، تسنیہ لائیں گے نا اس کا بھی، قاری صاحب سمجھ رہے ہیں؟ جوال کا تسنیہ کیا ہے؟ جوالانی، تسنیہ نہیں ہم نے پڑھا تھا مسلم مسلمانی، رجل کا رجلانی، الف اور نون لگانے سے، یا اور نون لگانے سے، تو ذانی جوالانی، اور آگے کیا آئے گا؟ زینی جوالینی، یہ دوسری نسبی حالت ہے، ہاذانی جوالانی، ہاذینی جوا، اور اگر زیادہ ہوں اور ہوں قریب اور ہوں بھی مذکر اس کے لیے یہ دو ہے، الائی اور ہا الائی۔ مثلا یہاں چار کتابیں پڑھی ہیں، کتابیں زیادہ ہیں نا، لفظ کتاب مذکر ہے کہ مؤنث؟ کیسے پتہ چلا؟ مذکر ہے نا، تو کیا کہیں گے؟ الائی کتب، کتاب کی جمع لائیں گے نا زیادہ، الائی یہ کتابیں ہیں، اور ہا الائی کتب بھی کہہ سکتے ہیں،
یہ دونوں اس کے لیے. اب مونس والے دیکھیں، یعنی قریب ہے اور ایک ہے اور مونس ہے، تو اس کے لیے تا یا حاضی. مثلا کوئی مثال مونس کی دیں. حاضی امراتن بھی کہہ سکتے ہیں، حاضی ناقتن بھی کہہ سکتے ہیں، اور تا ناقتن بھی کہہ سکتے ہیں. تا بھی اس میں اشارہ ہے، تا الف تا. تا ناقتن ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ اونٹنی ہے. حاضی ناقتن یہ اونٹنی ہے. حاضی مدرستن یہ. اچھا دو اگر ہیں اور ہیں بھی قریب اور ہے بھی مونس، اس کے لیے یہ چار لفظ ہیں، تانی تئینی ہاتانی ہاتینی. آپ ایک ذرا بنائے، دو مدرسے ہیں، مدرسہ تو مونس ہے نا، کیسے بولیں گے؟ مدرسہ تانی لفظ ہوتا ہے مدرسہ. مدرسہ ہم اردو میں بول جاتے ہیں لیکن صحیح ہے مدرسہ تن. تانی مدرسہ تانی. اور اگر تئینی بولے تو کیسے بولیں گے؟ تئینی. اس کی بھی حالت نسبی جری بولیں گے. ہاتانی بھی بول سکتے ہیں. مونس کے لیے سیم ہی ہے، مذکر اور مونس کے جمع کے اوپر بھی الائی نیچے بھی الائی ہے، یعنی زیادہ مدارس ہیں. مدارس پھر جمع بولیں گے، کیا کہیں گے؟ الائی مدارسو. الائی ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ مدارس ہیں یا یہ مدرسے ہیں. الائی ہاؤلائی مدارس. میرے سمجھ آ رہی ہے؟ آگے اسماء اشارہ للبعید درج ذیل، یہ تو تھے قریب والے. بعید والے یہ ہیں، ان کے ذریعے مشار الی بعید کی طرف اشارہ کیا جائے گا. اگر یہ ایک ہو مذکر ہو اور دور ہو، بعید، بعید کا معنی دور ہو، تو اس کے لیے ذا کا. مثلا وہ دروازہ ہے نا، باب لفظ عربی دروازے کی، با مذکر ہے کہ مؤنث؟ مذکر ہے، دور ہے نا، کیا کہیں گے؟ ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ دروازہ ہے. جدار دیوار، دیوار کو کہتے ہیں جدار. کیا کہیں گے؟ وہ اگر اس کے بعد یہ تو قریب ہے نا، وہ تھوڑی دور ہے، کیا کہیں گے؟ جدار. اچھا دو دیواریں ہیں تو کیا کہیں گے؟ زانی کا جدارانی. زینی کا زانی کا جدار رانی اور زینی کا جدار رہی. اور زیادہ ہوں تو نہیں اس کی جمع لانا. جدر 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 جدرن فول ان کے وجہ جدرن. اچھا مؤنث کیا ہے؟ تا کا. مثلا لفظ کوئی ایسا ہے جو دور ہے چیز اور ہے مؤنث، ناقتن دور ہے، تو ہم کہیں گے تا کا ناقتن وہ اونٹنی ہے. تل کا ناقتن وہ اونٹنی ہے. دو اونٹنی ہے تو کیا کہیں گے؟ تانی کا ناقتانی. اور تئینی کا، اور زیادہ اونٹنی ہے تو ناکا کی جمع کیا آتی ہے؟ ناکا کی جمع نہیں. چلیں منجد، چلو منجد کو آ کے دیکھتے ہیں. قواعد و فوائد دیکھیں. نمبر 1، اس میں اشارہ اور مشار الیہ کا مذکر مؤنث واحد مثنی اور مجموع ہونے میں برابر ہونا ضروری ہے. اس میں اشارہ اور آگے جو مشار الیہ دونوں کا مذکر مؤنث واحد تسنیہ جمع ہونے میں برابر ہونا. یہ نہیں کہ آپ کہہ دیں ھذا القلمانی، یہ غلط ہو جائے گا نا. ھذا کیونکہ واحد کے لیے ہے تو قلمانی آپ تسنیہ بولیں گے تو غلط ہو جائے گا. برابر ہونا چاہیے. ھذا القلم، ھذہ الکراسۃ. ھذہ مؤنث تو آگے الکراسۃ مؤنث ہی ہے. نمبر 2، غیر عاقل کی جمع کی طرف اس میں اشارہ کے لیے اس میں اشارہ واحد مؤنث لایا جاتا ہے. غیر عاقل کی اگر جمع ہو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس میں اشارہ مؤنث لائیں گے. ھذہ العلوم، علوم جمع ہے علم کی، اس کی جمع ہے کیا؟ علوم. علم عاقل ہے کہ غیر عاقل؟ علم غیر عاقل ہے، جو علم سیکھتا ہے وہ عاقل ہوتا ہے. علم غیر عاقل ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ علوم. یہ جمع ہے نا غیر عاقل کی، اس کے لیے اس میں اشارہ واحد مؤنث کا لائیں گے. ورنہ اصول کے مطابق جمع کے لیے ہونا چاہیے تھا جمع والا. ہؤلائی العلوم، یہ علوم ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے اس میں اشارہ مؤنث کا آپ لائیں گے. ھذہ العلوم.
واحد مونس. ہادہل تلکل کراسات. کراساتن کرسی کو کہتے ہیں نا, کاپی کو, سوری کاپی کو کہتے ہیں عربی میں کراساتن. تو کراساتن کی جمع آتی کراساتن, اور کاپی عاقل ہے کہ غیر عاقل ہے؟ اس کی جمع کے شروع میں اس میں اشارہ واحد مونس کا ہے. ہادہل کراسات, ہادہل کراسات, یہ کاپیاں ہیں. نمبر 3 ہنا ہا ہنا, دونوں کا ترجمہ ہے یہاں. ان دونوں لفظوں کا معنی کیا ہے؟ قریب جگہ کی طرف اشارہ کے لیے آتے ہیں. یہ دونوں قریب کوئی جگہ ہونا اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو یہ لاتے ہیں. جیسے ہونا خزائن, کیا ترجمہ ہوگا؟ یہاں خزانے ہیں. یہاں جب یوں کہہ رہے یہاں خزانے, تو یہ قریب جگہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا. ہونا خزائن, کیا ترجمہ ہے؟ سوری آگے خزائن العلم بھی ساتھ ہے نا, وہ آگے مدافع بھی ہے. یہاں علم کے خزانے ہیں. یہاں اس کی ترکیب پتہ کیا ہونی؟ ہونا اس میں اشارہ ہے, مبتدا خزائن العلم مدافع مل کر خبر. سمجھ آئیے بھلا کیوں یہ ترکیب کی ہے؟ ہونا اس میں اشارہ معرفہ کے نکرہ, اس میں اشارہ معرفہ کی قسم ہے نا. یہ معرفہ اور آگے خزائن ہے, اسے یہ معرفہ ہے اور اسم بھی ہے. اسم معرفہ ہی ہوتا ہے, معرفہ ہی اسم ہوتا ہے. یہ شروع میں بھی ہے اور ہے بھی حالت رفع میں لکھا ہوا, مرفوع ہے, لہذا یہ مبتدا بن گیا. اور خزائن العلم یہ مرکب اضافی ہو کر اس کی ہونا جامعۃ المدینہ, کیا ترجمہ ہے؟ یہاں جامعۃ المدینہ ہے. اچھا نمبر 4 سما ہناکا ہنالکا, ان تینوں کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ بعید جگہ کی طرف اشارہ کے لیے آتے ہیں. دور جگہ ہے تو اس کے لیے اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو یہ تینوں میں سے کوئی ایک بولتے ہیں. جیسے ہنالک الزلازل, ہنالک الزلا, کیا ترجمہ ہے؟ یہ نبی علیہ السلام نے نجد کی طرف اشارہ کر کے حدیث کا جملہ ہے. نجدی جو ہے نا وابڑے, یہ نجدی ان کو کہتے ہیں نا. تو یہ نجد ایک شہر ہے ابھی جو جس کو ریاض نہیں کہتے, سعودیہ کا شہر ریاض, اس کا اصل نام نجد ہے. اور حدیث میں جب نبی علیہ السلام دعا کر رہے تھے اللہم بارک فی شامنا اللہم بارک فی یماننا, اے اللہ ہمارے یمن میں برکت دے, ہمارے شام میں, تو یہاں کا ایک بندہ بیٹھا, اس نے کہا جی نجد کے بارے میں کیا دیں. حضور نے پھر دعا دہرائی ہمارے یمن میں برکت عطا فرما, ہے اللہ ہمارے شام میں. اس نے کہا جی نجد کے بارے میں کیا دیں. پھر تیسری بار دہرائی تو پھر حضور نے فرمایا کہ وہاں ہنالک الزلازل, وہاں ایک تو شیطان کا سینگ وہاں سے پھوٹے گا, یہ جملہ بھی وہاں پہ ہے. اور ساتھ یہ بھی ہے کہ وہاں سے بڑے بڑے زلزلے نما بندے نکلیں گے جو خرابیاں پیدا کریں گے, وہاں زلزلے ہوں گے. تو اس طرح یوں انہوں نے وہ پھر نام بدل دیا. حدیث تو اب سیاستہ کی ہے, بخاری کے اندر بھی ہے, اس لیے انہوں نے نجد کا نام ریاض رکھ دیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ ہے وہ. اچھا سما شیئن, وہاں کوئی چیز ہے. نمبر 5 ذالکا وغیرہ میں کاف حرف خطاب ہے. ذالکا کے اندر جو کاف ہے نا اینڈ پہ, یہ کیا حرف ہے؟ لہذا یہ مخاطب کے مطابق ہوگا. مثلا دور رکھی ہوئی کتاب کی طرف اشارہ کرنا ہو اور مخاطب مذکر ہو تو کہا جائے گا ذالک الکتاب, اور مخاطب مؤنث ہو تو کہیں گے ذالک الکتاب. جس کی طرف جو مخاطب ہے نا اگر وہ مذکر ہے تو کیا کہنا ہے, اور مؤنث ہے تو. اسی طرح مخاطب تثنیہ ہو تو کہا جائے گا ذالکم الکتاب. ذالکما تثنیہ کہلائیں گے نا, ذالکم الکتاب. اور جمع ہو تو کہا جائے گا ذالکم الکتاب, اور جمع مؤنث ہو تو کہا جائے گا ذالکن الکتاب. ذالک ترکیب میں یہ سارے مبتدا خبر ہی ہیں. مؤنث ہو تو آخری مؤنث ہے نا, مذکر ہو تو پھر تو ذالکم ہے نا, مؤنث ہو تو ذالکن, کننا مؤنث والی بھی ہے. لیکن یہ یہاں پر حرف خطاب کے طور پہ صرف ضمیر علیحدہ نہیں ہے.